بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حکایات و صالحین میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے گھر والوں اور خادموں سے فرمایا، سب یہاں سے چلے جاؤ اور مجھے آج رات یہاں تنہا چھوڑ دو۔ آپ کا حکم سن کر سب لوگ باہر آ گئے اور دروازے کو بند کر دیا گیا۔ اگلے دن صبح آپ کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک آپ کے کمرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے اور آپ کو غسل بھی دے دیا گیا ہے اور کفن بھی پہنایا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ بہرحال آپ نے علماء کرام کو بلوایا اور ان کو ساری صورتحال بتا دی اور ان کی اس بارے میں رائے پوچھی تو علماء کرام نے فرمایا، کیونکہ آپ نہایت ہی متقی اور نیک انسان تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرماتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کفن جنت سے بھیج دیا ہے اور ساتھ ہی ملائکہ کو بھیجا ہے جنہوں نے آپ کو غسل دے دیا ہے۔ لہٰذا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ بہتر سلوک فرماتا ہے، لیکن پھر بھی غسل دے دیا جائے تاکہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ لوگوں نے آپ کو غسل دے دیا اور قبرستان میں لوگ آپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ مسلمہ بن عبد الملک آپ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو اچانک کوئی چیز زور سے زمین پر لگی لیکن مارنے والا نظر نہ آیا۔ یہ دیکھ کر مسلمہ بن عبد الملک پیچھے ہٹائے۔ پھر سب لوگوں نے مل کر ایک عالم فاضل الیاس بن مجیب پر اتفاق کیا اور جب وہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اور جو ہی نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا تو کسی غیبی ہاتھ نے ان کے سینے پر ضرب لگائی جس سے وہ گر پڑے، مگر اس بار بھی مارنے والا نظر نہ آیا۔ تو لوگ اس صورتحال کو دیکھ کر انتہائی پریشان اور خوفزدہ ہو گئے اور رونے لگے کہ عجیب بات ہے کہ امام المسلمین کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور کوئی آدمی جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ ابھی لوگ اسی پریشانی میں مبتلا تھے کہ اچانک انہیں نماز جنازہ کی تکبیر کی آواز سنائی دی، مگر تکبیر کہنے والا نظر نہ آیا۔ لوگوں نے بھی اس غائب امام کے پیچھے تکبیر کہہ کر نماز شروع کر دی۔ اس طرح نماز جنازہ مکمل ہوا۔ لوگوں نے علماء کرام سے اس سلسلے میں استفسار کیا تو علماء کرام نے جواب دیا کہ آپ کا نماز جنازہ حضرت خضر علیہ السلام نے پڑھایا ہے۔ نماز جنازے کے بعد آپ کے جسد خاکی کو دفن کر دیا گیا۔ آپ کو دفن ہوئے ابھی 3 ہی دن گزرے تھے کہ لوگوں نے آپ کے قبر پر ایک رکا دیکھا جس میں عربی زبان میں لکھا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کے لیے آگ سے نجات کا پروانہ ہے۔ لوگوں نے یہ رکا اٹھا کر ولید بن عبد الملک کے پاس لے گئے۔ وہ یہ رکا دیکھ کر بہت حیران ہوا کیونکہ وہ رکا نہ تو چمڑے کا تھا، نہ کاغذ کا اور نہ ہی ریشم کا۔ لہٰذا علماء اور حکماء کو بلایا گیا تاکہ رکے کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم ہو سکے، مگر کوئی بھی اس بارے میں حتمی رائے قائم نہ کر سکا۔ بالآخر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کو عمر بن عبدالعزیز کے نام سے پکارا جائے گا، اس کے لیے دنیا میں بھی جنت کے درخت کے پتے پر دوزخ سے نجات کا پروانہ لکھ دیا جائے گا۔ یہ سن کر سب لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور خوش ہو گئے۔ اللہ کریم ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔